بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کی محبت بیدار کیجیے۔ اس بارے میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک شخص نے کہا کہ میں اللہ اللہ کرتا ہوں لیکن معلوم نہیں کہ میرا ذکر قبول بھی ہے یا نہیں۔ سوال کیا، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، لیکن معلوم نہیں کہ میرا ذکر قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ جب پہلی دفعہ اللہ کہنے کو قبول کرتا ہے تو تب دوسری دفعہ اللہ کہنے کی توفیق دیتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا عجیب جواب دیا۔ فرمایا کہ اللہ جب پہلی دفعہ اللہ کہنے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تب دوسری دفعہ اللہ کہنے کی توفیق دیتا ہے۔ ایک شعر بن گیا۔ ایک صاحب نے کہا معلوم نہیں میری نماز قبول ہے یا نہیں۔ فرمایا کہ تم کسی بادشاہ کے دربار میں جاؤ اور اسے تمہارا آنا پسند نہ ہو تو وہ بادشاہ تم کو دوبارہ اپنے دربار میں گھسنے دے گا؟ اس سے الٹا سوال پوچھا، جب کسی بادشاہ کے پاس تم جاؤ اور اس کو تمہارا آنا پسند نہ ہو تو وہ بادشاہ تم کو دوبارہ اپنے دربار میں گھسنے دے گا؟ جب اللہ فجر کے بعد ظہر پڑھوا دے تو سمجھ لو فجر قبول ہو گئی، اور عصر کے بعد مغرب پڑھوا دے تو سمجھ لو عصر قبول ہو گئی، ورنہ اللہ اپنے گھر میں داخل بھی نہ ہونے دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنقر ایک غلام تھا، وہ نمازی تھا اور اس کا مالک بے نمازی تھا۔ مالک نے سبزی خرید کر اس کے سر پر رکھی، وہ اذان سن کر مسجد چلا گیا۔ اب مالک صاحب مسجد کے باہر انتظار کر رہے ہیں، سب نمازی آ گئے مگر اس نے دیر لگا دی۔ اس کو مناجات میں دعا میں مزہ آ گیا، وہ بھول ہی گیا تھا کہ میں کیا ہوں اور کہاں ہوں۔ واہ واہ۔ اب نہ کہیں نگاہ ہے اور نہ کوئی نگاہ میں، اب نہ کہیں نگاہ ہے اور نہ کوئی نگاہ میں، مہو کڑا ہوں میں حسن کی بارگاہ میں۔ اب مالک صاحب کہتے ہیں ارے سنقر، سارے نمازی تو آ گئے، تو کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھ کو آنے نہیں دے رہے ہیں۔ واہ واہ، یہ جملہ بڑا خطرناک ہے۔ اس نے کہا مجھ کو آنے نہیں دے رہے ہیں۔ مالک نے کہا کہ تنخواہ تو میں دیتا ہوں، تجھ کو کون باہر نہیں آنے دے رہا ہے؟ کہا کہ جو تجھ کو اندر نہیں آنے دے رہا ہے وہ مجھ کو باہر نہیں آنے دے رہا ہے۔ کیا مزے کی بات ہے، کیسا عجیب اس نے جواب دیا۔ کہا کہ جو تجھ کو اندر نہیں آنے دے رہا ہے وہ مجھ کو باہر نہیں آنے دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نماز جب آدمی پڑھتا ہے تو اللہ کی توفیق سے پڑھتا ہے، اللہ کی توفیق سے مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ خالی باتیں بنانے سے اللہ کی محبت نہیں ملتی، بلکہ اللہ کی محبت 3 طریقے سے آتی ہے۔ پہلا طریقہ ذکر اللہ کا اہتمام۔ نمبر 1، ذکر اللہ کے اہتمام سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ پس شیخ جو ذکر بتا دیں اس کو پابندی سے پورا کرو، کامیابی کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ کیا عجیب شعر ہے، کامیابی کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ خالی باتیں بنانے سے اللہ کی محبت تھوڑی ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے اللہ ملتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی جوانی میں ایک بزرگ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے؟ فرمایا کہ مولوی اشرف علی، چونکہ وہ بزرگ عمر میں بڑے تھے اس لیے مولانا یا حضرت نہیں کہا، بھائی بابا کو القاب لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو ملو۔ مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کو رگڑا، گرمی پیدا ہوئی۔ عرض کیا کہ حضرت ہاتھ گرم ہو گئے۔ فرمایا ابھی اور رگڑو، ہاتھ اور گرم ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ اور رگڑو،
اور رگڑ کر کہا کہ حضرت اب تو ہتھیلی آگ ہو گئی ہے، ہتھیلی میں آگ لگ رہی ہے، اب برداشت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایسے ہی جب اللہ اللہ کہتے رہو گے تو یہ رگڑ دل پر لگتی ہے، اور انشاءاللہ اسی سے دل میں اللہ کی محبت کی آگ لگ جائے گی۔ تو ذکر یہ پالتو چیز نہیں ہے، اللہ اللہ کہنا کوئی فضول کام نہیں ہے۔ جو ہمارے لوگ جو ذکر کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہیں۔ تو وہ پاگل نہیں ہوتا، اللہ کی محبت دل میں اس کی آ جاتی ہے اللہ اللہ کہنے سے۔ دوسرا طریقہ کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرنا۔ اب طریقہ نمبر 2 سن لیجئے کہ اللہ کے انعامات کو سوچئے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اندھا لنگڑا لولا نہیں پیدا کیا، جن کے گردے خراب ہیں ہسپتالوں میں جا کر پوچھو کہ 4 لاکھ روپے خرچ ہو گئے۔ شکر کرو کہ اللہ نے سلامتی دی، ان کے احسانات سوچو کہ زندگی دی، مکان دیا، بیوی بچے دیے، کیا کیا نعمتیں دیں، اور سب سے بڑی نعمت نیک بندوں کی صحبت نصیب فرمائی۔ دیکھیے علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی تفسیر روح المعانی میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دنیا کی حسنہ میں اللہ والوں کی صحبت بھی آ گئی۔ جس کو نیک بندوں کی صحبت حاصل نہیں وہ کتنا ہی تہجد گزار ہو جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ تو ذکر اللہ کا التزام اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا 1 نمبر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات سوچنا 2 نمبر ہو گئے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ اہل محبت کی صحبت، یہ نمبر 3 غضب کا نمبر ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو دونوں نمبر گڑبڑ ہے، اور وہ ہے اہل محبت کی صحبت میں آنا جانا رکھے۔ جن لوگوں نے اہل محبت کی صحبتیں اٹھائی وہ بھی اہل محبت ہو گئے، ان کو بھی اللہ کی محبت حاصل ہو گئی۔ حضرت ڈاکٹر محمد عبداللہ عارفی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دھیان کرو، ان پر شکر ادا کرتے رہو، اہل محبت کی صحبت اختیار کرو، اور ان کے حالات زندگی اور اشعار اور کتابوں کو پڑھتے رہو، زندگی کے سب کاموں میں اتباع سنت کا اہتمام کرو۔ یعنی کہ ڈاکٹر محمد عبداللہ عارفی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے بھی 3 طریقے بتائے۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دھیان کرو، ان پر شکر ادا کرتے رہو۔ نمبر 2 اہل محبت کی صحبت اختیار کرو، ان کے حالات زندگی اور اشعار اور کتابوں کو پڑھتے رہو۔ نمبر 3 زندگی کے سب کاموں میں اتباع سنت کا اہتمام کرو۔ اب عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبداللہ عارفی صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں مستحب لفظ حب سے بنا ہے جس کے معنی محبت کے ہیں، لہذا مستحب وہ عمل ہوگا جس پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جائے گا، اور محبت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دونوں جانب سے ہوتی ہے، اس لیے بندہ محب بھی ہو جائے گا۔ گویا مستحبات پر عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور محبوبیت دونوں حاصل ہو جائیں گی، اور جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اور وہ خود بھی اللہ کا محبوب بندہ بن جائے تو اس سے بڑا اعزاز عالم امکان میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔